أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله لكم ليرزوكم والله ورسوله أحق أن يرزوه إن كانوا مؤمنين۔ وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں خوش کرے اگر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیہ 62۔ منافق اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ انہوں نے جو ایذا دی ہے اس سے بری الزمہ سمجھے جائیں۔ دوسرے یہ کہ آپ ان سے راضی رہو۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ منافقوں میں سے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ہمارے سردار اور رئیس بڑے ہی عقل مند، دانا اور تجربہ کار ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں حق ہوتی تو یہ کیا ایسے بیوقوف تھے کہ انہیں نہ مانتے؟ یہ بات ایک سچے مسلمان صحابی نے سن لی اور اس نے کہا، واللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتیں بالکل سچی ہیں اور نہ ماننے والوں کی بیوقوفی اور کوڑ مغز میں کوئی شک نہیں۔ جب یہ صحابی دربار نبوت میں حاضر ہوئے تو یہ واقعہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلوا بھیجا، لیکن وہ سخت قسمیں کھا کر کہنے لگا، میں نے تو یہ بات کہی ہی نہیں، یہ تو مجھ پر تہمت باندھتا ہے۔ اس صحابی نے دعا کی کہ پروردگار تو سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا دکھا۔ اس بات پر یہ آیت نازل ہوئی۔ منافق مسلمانوں سے ڈرتے تھے اس لیے کہ مسلمان مدینہ میں طاقتور تھے اور منافقوں کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں تھے۔ منافق کی دینداری کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ منافق کی دینداری انسان کے ڈر سے ہوتی ہے۔ منافق میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا، نہ اس کو بااخلاق بننے سے دلچسپی ہوتی ہے، اسے انصاف کا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو وہ راضی کر رہے تھے، پھر کیوں کہا اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں خوش کریں اگر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ مومن اللہ تعالیٰ کی رضا پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتے۔ جو شخص ایمان کا دعویٰ کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے کسی انسان کو راضی کرنے کی فکر کرے تو یہ ان کے ایمان کی نفی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ ان کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کو کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے انسان لوگوں کی بے بنیاد باتوں کو بھی خاموشی سے سن لیتا ہے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ کیا انہوں نے نہیں جانا؟ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ بات بڑی رسوائی ہے۔ سورۃ التوبہ آیہ 63۔ الم یعلموا، کیا وہ علم نہیں رکھتے؟ یعنی یہ کیسا ایمان ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں۔ من یحادد اللہ ورسولہ، وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے سے مراد اس کے حکم کی تحقیر اور مخالفت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسِ پش ڈال کر حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے۔ وَأَنَّ لَهُ نَارَ جَہَنَّمَ، جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ان کے مقابلے پر آیا۔ وَأَنَّ لَهُ نَارَ جَہَنَّمَ، اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ آگ میں رہنے سے بڑھ کر کوئی بڑی رسوائی نہیں، کیونکہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں
اور رحمتوں سے محرومی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے کیا بھول جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ یہ اہل ایمان کی نہیں، دراصل اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا عظیم گناہ ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے، جہنم اس کے انتظار میں ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے غرور اور سرکشی کے بدلے میں انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت ہی نازل نہ کر دی جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں۔ آپ کہہ دیں تم مذاق اڑاؤ، اللہ تعالیٰ یقیناً وہ باتیں نکالنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو۔ سورۃ التوبہ آیہ 64۔ یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں یعنی اپنا راز کھل جانے سے ڈرتے ہیں۔ ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت ہی نازل نہ کر دی جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں، یعنی ایسی بات نازل یا ایسی آیت نازل ہو جائیں، آیات نازل ہو جائیں جو ان کے دلوں کے حالات کھول دیں اور وہ رسوا ہو جائیں۔ منافق دنیا کی رسوائی سے ڈرتا ہے اس لیے کہ وہ دنیا ہی کو اصل حقیقت سمجھتا ہے۔ منافقوں کے دلوں کے بھید کیا تھے؟ اس سورۃ کریمہ کو الفاضحہ، رسوا کرنے والی سورت کا نام بھی دیا گیا۔ اس میں منافقوں کے بھیدوں کو کھولا گیا ہے لیکن نام نہیں لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ستار ہے، وہ پردہ پوشی پسند کرتا ہے۔ پھر اس مذمت میں اس دور کے منافق بھی ہیں اور قیامت تک آنے والے منافق بھی ہیں۔ منافق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے بغض رکھتے تھے، اسی دشمنی کی وجہ سے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول کے عمل کو کم سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کسی نے کہا یہ قرآن پڑھنے والے ہمیں تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتے کہ ہم میں سے زیادہ بھوکے اور ہم میں سب سے زیادہ جھوٹے اور ہم میں سب سے زیادہ بزدل ہیں۔ کسی نے کہا کیا تم سمجھتے ہو رومیوں سے لڑنا بھی ویسا ہی ہے جیسے عربوں سے لڑنا؟ اللہ کی قسم یہ لوگ کل رسیوں میں بندھے ہوئے آئیں گے۔ کسی نے کہا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روم کے محل اور قلعے فتح کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی اور باتیں ان کے دل کے بھید اور زبان سے کی جانے والی بدگوئی تھی۔ رب العزت نے فرمایا یقیناً اگر منافقین اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے تو ہم ان کو لازماً ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ اس شہر میں آپ کی ہمسائیگی میں بہت ہی کم رہیں گے، لعنت کیے ہوئے ہوں گے، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا جانا۔ سورۃ الاحزاب آیہ 60 اور 61۔ قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، آپ کہہ دیں تم مذاق اڑاؤ، اللہ تعالیٰ یقیناً وہ باتیں نکالنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو۔ سورۃ التوبہ آیہ 64۔ قل استہزئوا، آپ کہہ دیں تم مذاق اڑاؤ، یعنی جو کام تم نے کیے ہیں، جو مذاق تم نے اڑایا ہے اسے جاری رکھو۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، یقیناً وہ باتیں نکالنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ کریمہ نازل فرمائی جس نے ان کے بھید کھول دیے
اور انہیں رسوا کر دیا۔ منافق دلوں کے بید کھل جانے کا یقین کیسے رکھتے تھے؟ منافقوں کو یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آتی ہے، اس لیے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو دلوں کے بید کھول دے۔ منافق وحی کے نازل ہونے کا یقین رکھتے تھے، لیکن دنیا کی محبت کی وجہ سے وحی کے احکامات پر دل سے یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کے قول اور فعل، ظاہر اور باطن میں تضاد تھا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ در حقیقت بس یوں ہی ہم ہنس بول رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے اور اس کی آیات اور اس کے رسول سے مذاق کر رہے تھے؟ سورۃ التوبہ آیات 65۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے استہزاء کے بارے میں سوال کریں جو انہوں نے طعنے دیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بری باتیں کی اور مسلمانوں کے دین کو برا بھلا کہا، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو وہ ضرور کہیں گے در حقیقت بس یوں ہی ہم ہنس بول رہے تھے، یعنی ہم تو ویسے ہی بات کر رہے تھے، ہم کوئی عیب بیان نہیں کر رہے تھے، ہم کسی کو نشانہ نہیں بنا رہے تھے، نہ طعنہ دے رہے تھے، ہم تو محض مذاق کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کو بلا کر ان باتوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تو ہنسی کھیل کی باتیں کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ آیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے اور اس کی آیات اور اس کے رسول سے مذاق کر رہے تھے؟ قُل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دو، آبِاللَّهِ وآیاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تم اللہ تعالیٰ سے اور اس کی آیات اور اس کے رسول سے مذاق کر رہے تھے؟ کیا تمہاری مذاق کی جگہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنا کفر ہے جو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی تعظیم پر ہے۔ منافق جب معذرت کرتے ہوئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، یہاں سے لے کے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ہر دور کے منافق دین کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی بات کسی انسان کی زبان سے ہی بلند ہوتی ہے۔ جب دیکھنے والوں کی نظر میں کوئی انسان معمولی ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین اور اس کے رسول کو بھی معمولی سمجھ لیتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ جو انسان بات ہمیں بتا رہا ہے یہ اس کی اپنی بات نہیں بلکہ رب العزت کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہدایت دے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔